ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سلطان شمشالدین التمش رحمتullah علیہ اپنا دربار لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ قاضی بھی وہاں پر موجود تھا۔ لوگوں کے مسائل و مقدمات سنے جا رہے تھے کہ اچانک دربار کے باہر سے ایک عورت کی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ سلطان شمشالدین التمش رحمتullah علیہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تو آپ نے اس عورت کو اندر بلانے کا حکم دیا کہ اس عورت کو اندر بلایا جائے جو باہر چیخو پکار کر رہی ہے۔ اس عورت کو اندر بلا لیا گیا۔ سلطان شمشالدین رحمتullah علیہ اپنے دور کے بہت ہی نیک حکمران تھے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنے حکومت کو چلا رہے تھے۔ پھر آپ فرمانے لگے، اے عورت کیا ہوا؟ تو کیوں رو رہی ہے؟ تیری رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، اے سلطان، میری کوکھ میں ایک بچہ ہے۔ ایک شخص نے میرے ساتھ غیر شرعی کام کیا، میرے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے اور مجھے حمل ہو گیا۔ اب میرا یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، مگر جب میں اس کے پاس گئی تو اس شخص نے اس بچے کا باپ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ اب وہ مان نہیں رہا کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ سلطان شمشالدین التمش رحمتullah علیہ جو کہ اللہ کے ولیوں کو ماننے والے تھے اور آپ خود بھی ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پابند تھے، جن کی حکمران عدل و انصاف اور رحم دلی رعایا پر بہت ہی مشہور تھی، جلال میں آ گئے۔ فرمانے لگے، میرے ہوتے ہوئے کہ جس کی حکومت شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق چل رہی ہے، جس کا عدل و انصاف پوری دنیا میں مشہور ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی بندہ ایسا غلیظ کام کرے تو مجھ کو اس کا نام بتا، ابھی اس کا گردن نہ اڑا دوں تو پھر کہنا۔ وہ مکار عورت سلطان کی بارگاہ میں رونے لگی، فریاد کرنے لگی، کہنے لگی، اے سلطان، آپ سن نہیں پائیں گے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ اس شخص کو سزا دے پائے جس کا نام میں بیان کرنے والی ہوں۔ سلطان شمشالدین رحمتullah علیہ فرمانے لگے، تو بیان تو کر، تو دیکھ تو صحیح کہ میں اس بندے کی گردن نہ اڑا دوں تو پھر کہنا۔ جب عورت نے اس شخص کا نام لیا تو دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اس عورت نے کہا، سلطان، اے بچہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمتullah علیہ کا ہے۔ اس شخص نے میرے ساتھ ناجائز تعلقات کیا اور اے بچہ اس کا ہے، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں۔ سلطان اے بات سن کر حیران و پریشان ہو گئے کہ میرے پیر کے متعلق اے عورت ایسے بات کر رہی ہے۔ فرمانے لگے، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے پیر کے خلاف ایسے بات کرتے ہوئے؟ تجھے شرم نہ آئی؟ تیری زبان بند نہ ہو گئی؟ وہ عورت کہنے لگی، واقعی بختیار کاکی رحمتullah علیہ اس کا باپ ہے۔ سلطان شمشالدین رحمتullah علیہ فرمانے لگے، کیا اس کے لیے تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو گواہ بھی حاضر ہو گئے، 4 بندے کھڑے ہو گئے گواہی دینے کے لیے۔ سلطان شمشالدین رحمتullah علیہ فرمانے لگے، کیا تم گواہی دیتے ہو جو اے عورت کہہ رہی ہے؟ کیا اے سچ ہے؟ گواہ کہنے لگے، جی ہاں حضور، ہم نے خود دیکھا ہے اس کو بختیار کاکی رحمتullah علیہ کے یہاں جاتے ہوئے، اے بچہ اسی کا ہے، لیکن اب وہ مان نہیں رہا۔ سلطان شمشالدین رحمتullah علیہ جلال میں آ گئے۔ وہ عورت کہنے لگی، بلاؤ اب اس کو، دیکھتی ہوں تم اب اسے سزا دیتے ہو یا نہیں۔ سلطان شمشالدین رحمتullah علیہ نے ایک بندے کو سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمتullah علیہ کے وہاں بھیجا۔ اس بندے نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمتullah علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضور،
آپ کو بادشاہ شمس الدین التمش نے طلب کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی آپ رحمت اللہ علیہ دربار میں حاضر ہوئے تو تمام لوگ ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اے لوگو بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کر نہیں بلکہ دربار میں ایک مجرم بن کر آیا ہوں، اور مجرموں کے ساتھ ایسے لوگ روا نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ سلطان شمس الدین التمش عرض کرنے لگے، حضور، اے عورت آپ کے بارے میں یوں کہہ رہی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے، میرا رب جانتا ہے کہ میں اس عورت کو جانتا ہی نہیں ہوں، نہ ہی میں نے کبھی اس کو دیکھا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اچھا، جب لوگوں کو تہجد کے وقت پیغام بھیج کر مجھے اپنے یہاں بلایا کرتے تھے اور میرے ساتھ اپنی راتیں رنگین کیا کرتے تھے، اب جب بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اب تم ماننے کو تیار ہی نہیں ہو۔ اے دیکھو، گواہ بھی موجود ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے پر شرمندگی سے پسینہ آ گیا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نگاہ کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، یا پروردگار، اگر تو اسی حال میں مجھ سے راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ پھر خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ نے سلطان سے عرض کیا، کیا ایک دن کی مہلت مل جائے گی؟ مجھے ایک دن کی مہلت دے دو، صبح دوبارہ دربار لگا لینا اور اپنا فیصلہ سنا دینا۔ سلطان نے دربار برخاست کر دیا اور ایک دن کی مہلت دے دی، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کو چلے گئے۔ پھر آدھی رات کا وقت ہوا، خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ اٹھ گئے اور مصلی پر بیٹھ گئے اور اللہ پاک کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرنے لگے کہ اے میرے مولا، بے شک عزت اور ذلت دینے والا تو ہی ہے اور میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اے میرے مالک میری مدد فرما۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا اور دکھی دل سے اپنے پیر، اپنے استاد حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو یاد کرنا شروع کر دیے، اور روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے پیر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، جو کہ اس وقت پردہ کر چکے تھے، آپ کے خواب میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے بختیاری کاکی، گھبرانا نہیں، میرا انتظار کرنا، میں صبح دربار میں پہنچ جاؤں گا، سلطان سے کہنا کہ میرا انتظار کرے۔ پھر جب صبح ہوئی، خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ انتظار میں لگے ہوئے تھے۔ اسی دوران جیسے ہی سلطان نے خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ سے سوال کرنا چاہا تو اتنے میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، تم کیوں پریشان ہو؟ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ تو منہ سے کچھ نہ کہہ سکے، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس عورت کی طرف غصے سے دیکھا اور کہا، اے عورت کے کوکھ میں پلنے والے بچے، تیرے ماں قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ پر تیرے باپ ہونے کا الزام لگاتی ہے، تو ان سب کو سچ بتا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ بھلا کوکھ میں پلنے والا بچہ کبھی گواہی دے سکتا ہے کیا؟ آپ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے کہا، چپ کر بدکار عورت، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا اتنا ارشاد فرمانا ہی تھا کہ اس عورت کی پیٹ سے اتنی صاف آواز آئی، وہاں پر موجود سبھی لوگوں نے صاف صاف سنا،
بچے نے پیٹ سے کہا، السلام علیکم حضور، میری ماں کا بیان بالکل غلط ہے اور یہ بڑی حرام کار اور جھوٹی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ کی دشمنوں نے اسے سکھا کر بھیجا ہے تاکہ حضور کی عزت لوگوں کے سامنے گر جائے۔ بچے کی یہ بات سن کر وہاں پر موجود سبھی لوگ حیران اور پریشان ہو گئے اور اس عورت نے بھی جھوٹ بولنے اور الزام لگانے کا اعتراف کیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذلت اور عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے خواجہ بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ تھاما اور دربار سے باہر جانے لگے۔ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ پیچھے بھاگے اور عرض کرنے لگے کہ حضور آپ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بختیاری کاکی میرا تھا، تیرے حوالے کیا تھا تاکہ تو ان سے فیض حاصل کرے اور ان کی عزت کرے۔ تیرے سے ایک کام نہیں ہوا، اسی لیے میں انہیں واپس اجمیر لے کر جا رہا ہوں۔ سلطان نے عرض کیا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی خاطر ہی انہیں ادھر رہنے دے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مان گئے اور بختیاری کاکی سے فرمایا، اب تو ان کے پاس رہ، اب انشاءاللہ قیامت تک کوئی بھی تیری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا اور تیری رسوائی کا سبب نہیں بنے گا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اے ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اس وقت تو انتقال کر چکے تھے، لیکن جب آپ کے مرید نے پریشانی میں مبتلا ہو کر آپ کو یاد کیا تو آپ نے اپنے مزار مبارک سے نکل کر اپنے مرید کی مدد کے لیے اجمیر سے دلی تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔